آج ہم موجود ہیں نیو سٹی میرپور آزاد کشمیر میں، اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا زہری خونبہ جات کے حوالے سے۔ اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں لوگوں میں بہت سارا ابہام بھی پایا جا رہا ہے کہ بھئی ہم کو زہری خونبہ جات سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نیو سٹی کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ نون لیگ سے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں، یا پھر کسی بھی امیدوار کے وہ سپورٹر ہیں، ان تمام لوگوں نے اس مسئلے کو اجتماعی طور پہ لیا ہے اور مل کر اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ آج ایک اجلاس بلایا ہے، اور اس اجلاس کے حوالے سے کیا بریفنگ ہے ان سے ہم جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جناب آپ تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور متاثرین منگلہ ڈیم کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے آج متاثرین منگلہ ڈیم کا جو زہری خونبہ جات کا ایشو تھا وہ ڈی نوٹیفائی گورنمنٹ آزاد کشمیر اور فاروق حیدر نے کیا ہے۔ اس پر تمام لوگ ہمارے نیو سٹی کے سارا احتجاج ہیں اور اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ فاروق حیدر انشاءاللہ یہ عمران خان سے پہلے گھر جائے گا، اور اس کو یہ یزید ابن یزید ہے، اس نے متاثرین منگلہ ڈیم کا ڈی نوٹیفائی کیا ہے۔ اس نے کوئی ریلیف نہیں دیا متاثرین منگلہ ڈیم کو۔ آج ہمارے نیو سٹی ہاسپٹل کی حالت دیکھ لیں، آج ڈویژن 2 واٹر سپلائی کا دفتر تھا، اس نے یہاں سے شفٹ کر دیا۔ یہاں ہمارا ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہوا ہے تو وہاں سے بھی انہوں نے پانی میرپور شہر میں دے دیا۔ اس بجلی والا یہاں بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بدھ والے دن یہاں ہمارا ایک جلسہ ہوگا، اس کے بعد پوری طاقت کے ساتھ ہم جمعے کے روز احتجاجی مظاہرہ کریں گے اور دفتروں کا گھیراؤ کریں گے۔ یہاں پوزیشن یہ بنی ہوئی ہے کہ جو فاروق حیدر کا یہ ظالمانہ اقدام ہے، جو ڈی نوٹیفائی کیا ہے اس نے نوٹیفیکیشن، اس کے بعد بے شمار اور کثیر تعداد میں لوگوں نے آج یہاں اعلان کیا ہے مسلم لیگ نون چھوڑنے کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے خورشید بیگ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وہ ہمارے مسلم لیگ نون کے ادھر نیو سٹی سے وہ مجلس عملہ کے ممبر تھے، تو انہوں نے یہاں آج بڑی محفل میں اس اجلاس میں اس جلسے میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ اس فاروق حیدر کی متاثرین منگلہ ڈیم دشمنی یہ کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ لہٰذا آج میں اپنے کنبے قبیلے سمیت، اپنے دوستوں سمیت، اپنے علاقے کے لوگوں کے سمیت میں مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی طرح کثیر تعداد لوگوں نے یہاں اعلان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فاروق حیدر میرپور دشمنی پہ اترا ہے، اس بات کے پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ہم احتجاج کریں گے اور دفتروں کا گھیراؤ کریں گے جب تک ہمارے مسائل نہیں حل ہو، ہم گھر نہیں آئیں گے۔ آج کا جو ہمارا احتجاجی مشاورت کے لیے اجلاس تھا نیو سٹی کے اندر، یہ متاثرین منگلہ ڈیم کے خلاف جو حکومت آزاد کشمیر نے سازش کی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور تمام لوگوں نے متاثرین نے اس کی مذمت کی ہے۔ جو اضافی خونبہ جات کا فیصلہ انہوں نے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قاتل حکومت ہے نون لیگ کی حکومت آزاد کشمیر میں متاثرین منگلہ ڈیم کی، اور شرم کریں حکمران۔ اور یہ تحریری معاہدہ لوگوں کی قبروں، لوگوں کے باپ دادا نے قربانی دی، لوگوں نے گھر ڈبوئے، ایک تحریری معاہدہ حکومت پاکستان وابڈا کے ساتھ ہوا ہے۔ حکومت نے اگر جگہ آزاد کشمیر نے دینی تھی، ترقیاتی فنڈ پاکستان حکومت نے دینے تھے، تو حکومت پاکستان سے آزاد کشمیر کی حکومت نے فنڈ لینے تھے، اور یہ بہانہ بنا کے کہ وہ فنڈ نہیں دے رہے، لہٰذا یہ اربوں روپے کھانے کے چکر میں بھی وہ رقبہ ڈی وارڈ کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ جی لوگوں کے اپنے رقبے تھے، ان کو تکلیف ہوئی، اس میں تکلیف کی کون سی؟ آپ جگہ تو پوری مہیا 11,000 جو کنال ہے اضافی کنبے کے لیے، اس کو تو آپ ایک سنبھال کے رکھیں۔ لہٰذا لوگوں کے اندر تشویش کی لہر بڑھ گئی ہے پورے ضلع کے اندر، بلکہ متاثرین جو منگلہ ڈیم تارکین وطن ہیں وہ بھی آج اس فیصلے سے پریشان ہیں، اور حکومت سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پر یہ 23 دسمبر کو جو بورڈ آف ریونیو سے یہ فیصلہ کیا ہے ظالمانہ متاثرین کے قاتل فیصلہ، اس کو واپس لیا جائے، اور شرم کریں۔ لوگوں سے آپ وعدے کرتے رہے اور وعدے کر کے میرپور کے لوگوں کو اور فوری طور پر نوٹیفیکیشن واپس لے کر ذیلی کنبے کے پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچائیں، اور جو لوگ آج دن تک بے گھر اور در بدر ہیں تاکہ ان کو گھر اور چھت مل سکے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ورنہ متاثرین انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حق کے لیے بھرپور احتجاج انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ میں سب سے پہلے صدیق بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور متاثرین منگلہ ڈیم کا جو چھوٹی سی کال پہ آج سب تمام یہاں پر اکٹھے ہوئے، اور انشاءاللہ بدھ کو ہمارا جلسہ ہوگا۔ ہم اس ظالمانہ اقدام کو نہیں مانتے، اس ظالمانہ نوٹیفیکیشن کو نہیں مانتے، اور یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، یہ چودھری سعید کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی ہے نیو سٹی میں۔ انشاءاللہ آنے والا وقت ہے جو
चौधरी शहीद न्यू सिटी में से इंशाल्लाह 100 वोट भी हासिल नहीं कर सकेगा। गैरतमंद लोगों का एरिया है ये, और इंशाल्लाह अगर इन्होंने हमारा जो अपना देखना है तो हम इंशाल्लाह जुमे वाले दिन जुलूस में हम सब कुछ दिखा देंगे। तमाम जो प्रोग्राम अरेंज किया है डैम के वाले से प्रोग्राम था, एक अफसोसनाक हमारे लिए मैंने कहा हुकूमत आज़ाद कश्मीर की नहल ही है कि उनके लिए ये उन लोगों ने ज़मीनी इलेक्शन में भी और मौजूदा इलेक्शन में भी आवाम से वादा किया था कि हम इन लोगों के जैली कमी का मसला हल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि इससे पहले 2011 से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई, उन्होंने भी आवाम के साथ सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, झूठ बोला है, झूठे वादे किए हैं, लेकिन ना उन्होंने भी जैली कमी का मसला हल किया, ना मौजूदा जो गवर्नमेंट थी तीनों फारूक आदम गवर्नमेंट थी, इन्होंने भी मसला नहीं हल किया। लोगों के लिए 5-5 मरले का मकान है, उसमें मज़ीद लोगों को इनको चाहिए कि 5-5 मरले को लोगों को रहने के लिए रिहाइश के लिए प्लाट करें, जैली कमी का मसला हल करें। और बाइस शर्म की बात है कि आज अगर अपोजिशन भी जो अपोजिशन में वो भी अगर गवर्नमेंट के गोद में बैठी हुई है और इन लोगों हज़ारों की तादाद में जो इस बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम पीपल्स मिरपुर के वारिस हैं, तो इतना बड़ा मसला हुआ, इसको आर्डर मनसूख किया गया जैली कमी का, ना उस पर चौधरी मजीद साहब की कोई आवाज़ उठी है, ना बैशर सुल्तान साहब की उठी है। हम अपने अपोजिशन लीडरान जो MLA हजरात मिरपुर के लिए, चाहे उसमें बैशर सुल्तान है, चौधरी मजीद, खालिद मसूद, चौधरी रुखसार, इन सब से मुतालबा करते हैं कि मिरपुर के शहरी होने का हक अदा करें। इन लोग मिरपुर के लोगों ने आपको इज़्ज़त दी है, ये इज्तिमाई मामला है, तमाम पार्टियों को, तमाम लोगों को इस इज्तिमाई मामले पर फ़ौरन नोटिस लेना चाहिए और हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसको फ़ौरन मनसूख करें, ताकि हज़ारों लोगों की जो बदवाएँ लेकर ना ये अल्लाह ताला को उन लोगों ने जवाब दिया होना है। ये अपने ज़ाती मफादात के लिए तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गरीब लोगों का जो मसला है जैली कमी का, इन्होंने कमिटमेंट की है, बार बार वादे किए हैं, ना पिछली गवर्नमेंट में इस जैली कमी का मसला हल किया और ना मौजूदा गवर्नमेंट ने। जी सर, जैसे कि हमने न्यू सिटी में इंशाल्लाह मुतासरीन मंगला डैम, ये जो ज़ालिमाना हुकूमत ने हमारा ये जैली कम्बाजात का नोटिफिकेशन जारी की है, हम इसको अपने तौर पे हुकूमत करे या ना करे हम इससे मनसूख करते हैं और इंशाल्लाह अपना लाएमल का अख्तियार करेंगे। आइंदा इंशाल्लाह ये अगर ये ज़ालिमाना हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन मनसूख ना किया तो हम मजबूर हो जाएंगे एहतजाज और स्ट्राइक पे भी मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप लोगों ने इन लोगों की राय सुनी है और बुध वाले दिन शाम 4 बजे यहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा होगा जिसमें जैली कम्बाजात के हवाले से ब्रीफिंग होगी, जैली कम्बाजात के हवाले से लाएमल तैयार किया जाएगा। अगर आप लोग भी जैली कम्बाजात के लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, मुहाजिरिन को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये मामला हल हो, तो जनाब इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन तमाम लोगों तक पहुँचे जो लोग इस जैली कम्बाजात के मजाज अथॉरिटी वाले मेंबर हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे, उन तक ये पैगाम पहुँचे, ताकि इन मुतासरीन मंगला डैम के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। बहुत शुक्रिया।